دعا جبر میں ایک مکمل استثناء ہے. دعا جبر میں استثناء ہے، مقدر میں استثناء ہے. حضور گرامی مرتبہ نے فرمایا کہ جو لوگ جس بندے سے خوش ہوں اور اس کے کار خیر کی وجہ سے، تو اگر اس کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے. اب سنیے کہ لوگوں کا تو خیال یہ کہ زندگی بڑھ ہی نہیں سکتی، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی زندگی بڑھا دیتا ہے کہ جو لوگ جس کے لیے مسلسل دعا فرماتے ہیں. اب سنیے خداوند کریم نے کہ دعا بلا کو ٹالتی ہے، اور اس کے 3 فیزز ہیں، 3 آسپیکٹس ہیں. ایک تو آنے والی رک جاتی ہے، جو بلا آنے والی ہے رک جاتی ہے، جو آ جاتی ہے تھم تھم کے گزر جاتی ہے، جو آ چکی ہوتی ہے اس کے ثواب میں آپ کو فائدہ، اس کے تحمل میں. مصیبت میں انسان 2 طرح سے گزرتا ہے. مصیبت میں مصیبت کا پورا اثر لے کے گزرتا ہے، شوگر لے کے گزرتا ہے، بلڈ پریشر لے کے گزرتا ہے، گردے خراب کر کے گزرتا ہے. جب اللہ کے ساتھ نہیں ہو آپ تو بھی آپ مصیبت سے گزرو گے، اللہ کے ساتھ بھی مصیبت سے گزرو گے. فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کے بغیر گزرے گے تو ڈیمیج کر کے گزرو گے اپنے آپ کو. کوئی بڑے سے بڑا ڈیمیج تمہیں ہو چکا ہوگا، جسم کی بربادی کر کے گزرو گے، ایسی بلائیں لے کے نکلو گے کہ پھر وہ لمحہ مرگ تک آپ سے درست نہ ہوں گی. اور اگر اللہ کے ساتھ گزرو گے تو آپ انٹچڈ گزرو گے، بلاؤں سے محفوظ گزرو گے. رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت. پہنچتی ہے مصیبت سے گریز نہیں، اللہ خود کیوں پہنچاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بلا شبہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، پھلوں سے، اولاد لے کر، کسی کی عزت لے کے، کسی کو جان کا خوف لے کے، کسی کے دشمن تک ہم ضرور آزمائیں. ٹوٹل فیئر نہیں ڈالیں گے، ٹوٹل فیئر تو کوئی نہیں سہار سکتا. جزوی غم ضرور ڈالیں گے، جزوی خوف ضرور ڈالیں گے. پھر تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اگر تمہارا ایک سادہ سا رویہ ہے تو یہ نہیں کہا، دیکھو مصیبتوں میں گھرے ہوئے آدمی کو یہ نہیں کہا کہ تم پہ لعنت ہو، تم مصیبت کے سزاوار تھے. یہ نہیں کہا کہ تم مصیبت سے مر کے نکلو گے. کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ مبارک دو میری طرف سے ان لوگوں کو جو مصائب میں پڑے، جو رکے، جنہوں نے صبر کیا اور کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ تمام مصائب میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا یہاں آپ کا حوصلہ بڑھنے کے علاوہ کیا آپ کا فائدہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. اللہ اس سے کچھ اور آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ ایٹیچیوڈ اختیار کیا، جن لوگوں نے یہ دعا مانگی، یہ تصوف کی سب سے بڑی اپروچ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر غم و بلا و خوشی، حزن و ملال اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہیں گے ان کو میری طرف سے ایک صلہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر میری طرف سے درود و سلام ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ میرے انٹلیکچوئلز ہیں، یہ دانا ہیں، یہ دانشور ہیں جنہوں نے زندگی کو سمجھا، کرینے کو سمجھا، حالات زمانہ کو سمجھا، پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے کہ خطا کے باوجود
सजावार होने के बावजूद दे हैड वन मेजर कॉन्फिडेंस इन गॉड कि हमारा अल्लाह मौजूद है, बख्शने वाला है, हमें बख्श देगा, हमें हर हाल में उसकी तरफ रजत करनी चाहिए। हजरात गिरामी, दुआ और रहमत दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपका हक है, आपका अल्लाह पे हक है, अल्लाह पर हक है इंसानों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक हक अल्लाह का बंदों पर है और एक हक बंदों का अल्लाह पर है। और अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि जब हम उसे माने तो ला शरीक लहू माने, ना उसकी ज़ात गिरामी में किसी पैगंबर को शरीक करें, ना पीर को शरीक करें, ना तावीज़कार को शरीक करें, ना जादू टोने को शरीक करें, हम उसके इख्तियारात में किसी किस्म की चीज़ शरीक न करें। ऑफ द रिकॉर्ड चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के लेक्चर्स को विद रेफरेंसेस आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में इस एडिशन के बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।